السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ یو آل آر فائن۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امپیریئر اکبر، لیسن نمبر 13۔ امپیریئر مینز حکمران یا بادشاہ، یعنی اکبر بادشاہ کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے۔ اکبر واز دا گریٹسٹ آف دا مغل رولر۔ اکبر جو ہے وہ ایک عظیم مغل حکمران تھا۔ He became the ruler of the Mughal Empire in 1556 at the age of 13۔ یعنی اکبر جو ہے وہ مغل حکمران بنا 1556 عیسوی میں، اور اس کی عمر اس وقت صرف 13 سال کی تھی جب اس کا باپ ہمایوں مر گیا۔ As he was very young, he was helped by his tutor بیرم خان۔ ٹیوٹر مینز سکھانے والا، سرپرست یا استاد۔ ایک استاد تھا اس کے پاس، بیرم خان۔ اس نے اس کو سکھایا کہ ملک کو کیسے چلایا جاتا ہے۔ جو ہی اکبر حکمران بنا، ایک افغان جس کا نام تھا عادل شاہ، اس نے دہلی شہر پر قبضہ کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس تخت کو واپس لینے کے لیے اکبر اور بیرم خان نے پانی پت میں عادل شاہ اور اس کے فوجی جنرل ہیمو کے خلاف جنگ لڑی، اور آخر میں ہیمو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، یعنی اس نے یہ جنگ ہاری۔ تو جو ہی اکبر بڑا ہوا تو he depended less on بیرم خان and started ruling the kingdom himself۔ تو اکبر جو ہے وہ بیرم خان کے اوپر زیادہ ڈپینڈ اب نہیں رہا، اور وہ خود اس کنگڈم، اپنی سلطنت کو چلانے لگا۔ اس کے بعد اکبرز کنکویسٹ مینز فتح، جیت۔ اکبر wanted to expand his empire and bring the whole India under his control۔ اکبر یہ چاہتا تھا کہ اس کی جو سلطنت ہے وہ پھیل جائے اور تمام شمالی اور تمام ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اکبر نے شمالی ہندوستان میں راجپوتوں کے خلاف جنگ لڑی، تو کچھ راجپوتوں نے اکبر کو بادشاہ تسلیم کر لیا، تو اکبر نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اکبر نے ان کو اپنی سینا یعنی آرمی میں کچھ پوسٹس دے دی اور کچھ کو اپنے دربار میں رکھ لیا۔ اکبر نے کچھ راجپوت پرنسس سے شادی کر لی۔ تو اکبر واز اے گریٹ کنکورر۔ اکبر اس قابل تھا کہ اس نے شمالی ہندوستان میں بہت بڑی سلطنت قائم کی۔ ہی ڈیفیٹڈ دا رولرس آف، اس نے شکست دی کچھ حکمرانوں کو، جیسے مالوا کا جو حکمران تھا اس کو شکست دی، گنڈوانا کا، چتر، رنتھمبور اور گجرات کے جو حکمران تھے ان کو اکبر نے کیا دی تھی؟ شکست دی۔ ہی آلسو ڈیفیٹ دا رولرس آف بہار اینڈ بنگال۔ تو اس نے کچھ اور حکمرانوں کو شکست دی۔ بہار کے جو حکمران تھے ان کو اس نے شکست دی، اور جو بنگال کے حکمران تھے ان کو بھی اکبر نے شکست دی، یعنی اکبر نے ان کو ہرایا۔ 1576 عیسوی میں اکبر نے میور کے حکمران رانا پرتاپ کے ساتھ ہلدی گاٹھی میں لڑائی لڑی۔ رانا پرتاپ نے اپنے گھوڑے چیتک کی مدد سے بہادری سے جنگ لڑی، لیکن اس سے بھی شکست ہوئی۔ اس کے بعد ہے اکبرز ایڈمنسٹریشن، یعنی ایڈمنسٹریشن میں نے حکمرانی انتظامیہ۔ جو اکبر کا جو انتظامیہ تھا وہ کیسا تھا، حکمرانی کا انتظامیہ کیسا تھا؟ اکبر واز این ایفیشینٹ رولر۔ اکبر ایک ذہین حکمران تھا۔ ہی سیٹ ڈاؤن لاز اینڈ ہیلپڈ پیپل گیٹ جسٹس، اور لوگوں کی مدد کرتا تاکہ ان کو انصاف ملے۔ اکبر نے ایک شاندار نظام قائم کیا۔ اس نے اپنے سلطنت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا، اور ان چھوٹے چھوٹے حصوں کو کیا کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے صوباز۔ اور پھر ایچ صوباز واز رولڈ بائی اے گورنر، اور جو یہ صوباز تھے ان کو ایک گورنر چلاتا تھا،
حکمران تھا ان کے اوپر، ان صوباز کے اوپر. اینڈ اس کے بعد اینڈ فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پرگناز، اور اس کے بعد ان صوباز کو اور تقسیم کیا. پرگناز مینز نمبر آف ولیجز فارمڈ اے پرگنا، یعنی بہت سارے ولیجز جو تھے، گاؤں جو تھے، جب وہ ان کو آپس میں ملاتے تھے تو ایک پرگناز بنتے تھے. جس طرح سے آج کل ہمارے کیا ہوتے ہیں، بلاک ہوتے ہیں یا پنچایتس جو ہمارے ہوتے ہیں، ایسی طرح سے انہوں نے ان پرگناز کو ملائے. ان سے پھر کیا پرگناز بنتے ان چھوٹے چھوٹے گاؤں سے. تو اکبر ایز اے رولر، اکبر ایک حکمران کے طور پر، اکبر ایک مہربان اور انصاف کرنے والا حکمران تھا. وہ اپنے لوگوں کو اچھی طرح سے دیکھ بھال کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو وہ اکثر اپنے آپ کو لوگوں سے چھپاتا تھا اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کیا لوگ اس کی حکمرانی سے خوش ہیں یا نہیں. تو بیربل جو تھا، جو اس کا ایک وزیر تھا اکبر کا، ایک دن اکبر کے ساتھ گشت پر گیا. بیربل اپنے لطیفہ انداز سے بھی جانا جاتا تھا. اکبر کے دربار میں 9 نایاب لوگ تھے، ان میں بیربل بھی ایک تھا. اکبر نہ تو پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا، وہ صرف سنتا تھا. ٹھیک، کون؟ اکبر کو میوزک کا بھی بہت شوق تھا. اکبر بلڈ اے نمبر آف بیوٹیفل بلڈنگس ان آگرہ. اکبر نے بہت سارے خوبصورت بلڈنگس تعمیر کیے آگرہ میں. اینڈ آلسو بلڈ اے نیو کیپٹل سٹی، اور ایک دارالخلافہ، ایک شہر بنایا، فتح پور سکری، جو آگرہ کے قریب تھا یہ شہر. سم آف دا امپورٹنٹ اسٹرکچرس ہی بلڈ ان فتح پور سکری. کچھ اہم تعمیر جو اس نے فتح پور سکری یعنی اس کیپٹل سٹی میں بنائے وہ کیا ہیں؟ پیلسز، ٹھیک ہے، محل، اور عبادت خانہ، اور دا ہاؤس آف ورشپ. عبادت خانہ میں مسجد ہیں جن میں عبادت کی جاتی ہیں، وہ اکبر نے بنائے. دیوان خاص جہاں پر اکبر اپنے وزیروں کے ساتھ سلطنت کے جو معاملات تھے ان پر وضاحت کرتے تھے. وہ دیوان عام بھی بنایا. دیوان عام جہاں پر اکبر بادشاہ عام لوگوں سے ملتا تھا اور ان کے پرابلمز، مشکلات کو حل کرتا تھا. اکبر ہیڈ اے گریٹ ریسپیکٹ فار آل ریلیجنز. وہ تمام مذاہب کی عزت کرتا تھا. اکبر بادشاہ تمام مذاہب کے لوگوں کو اور تمام سماج کے طبقوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا تھا، یعنی وہ بید بات نہیں کرتا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ ہندو ہے، وہ مسلمان ہے، جبکہ وہ خود مسلمان تھا، وہ سکھ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کرتا تھا. وہ پسند کرتا تھا کہ تمام مذاہب کے بارے میں جاننا، یعنی تمام جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے بارے میں وہ جان سکے. جیسے کون کون سے مذاہب، ہندوازم کے بارے میں، جینزم کے بارے میں، بدھزم کے بارے میں اور کرسچینٹی کے بارے میں وہ جان سکے. ہی ٹرائی ٹو کمبائن دا بیسٹ آف آل ریلیجن. اس نے یہ کوشش کی کہ ایک ان تمام مذاہب سے مل کر ایک نیا ریلیجن تعمیر کیا جائے، وچ ہی کالڈ دا دین الہی، جس کو وہ کیا کہتے تھے، کیا نام رکھا تھا؟ دین الہی. However, this did not become popular. اور یہ دین الہی جو ہے، یہ نیو ریلیجن، یہ خاص مشہور نہیں ہوا. اینڈ واز ناٹ ایکسیپٹڈ بائی موسٹ پیپل. اور بہت سارے لوگوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا. آخر کار 1605 عیسوی میں اکبر مر گیا. ایک لمبے عرصے تک ایک کامیاب حکمران تھا. کون؟ اکبر. اس کا بیٹا سلیم، جو کہ پھر جہانگیر کے نام سے حکمران بنا. کون؟ سلیم، جو پھر جہانگیر کے نام سے کیا حکمران بنا. یہ کس کا بیٹا تھا؟ یہ اکبر کا بیٹا تھا. تو اس طرح سے یہ لیسن جو ہے یہ ختم ہوئی. تو باقی وسلام.